الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا وأعلانا وأتقانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال في مقام آخر: إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هازم اللذات الموت، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، اور ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے عزیز طلباء اور سامعین عظام، اور گھروں میں سننے والی پردہ نشین خواتین، میں سب سے پہلے مبارکباد دیتا ہوں محمد رستم بھائی کو کہ انہوں نے اپنی والدہ کی وفات کی مناسبت سے اس مجلس کو قائم کیا ہے. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی والدہ اور والد کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ جگہ نصیب فرمائے، ان کی مغفرت کاملہ اور تامہ فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی تمام لغزشوں کو معاف فرمائے، ان کی تمام خطاؤں کو درگزر فرمائے، اور ان کے نام پر جتنی بھی نیکیاں کی گئی ہیں قرآن پڑھا کر کے یا صدقہ ایصال ثواب کر کے، اللہ تعالیٰ ان تمام کو اپنے دربار میں قبول فرمائے. آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیتیں پڑھی ہیں. پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جب تم قیامت کے دن اللہ کے پاس جاؤ گے تو دنیا میں جو جو کیا ہے اس کا پورا پورا بدلہ آپ کو دیا جائے گا. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا. ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جس کو مال مل جائے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، جس کو دولت مل جائے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بھی ایک کامیابی ہے. پیسہ مل جائے یہ بھی کامیابی ہے، لیکن یہ ایک عارضی کامیابی ہے. دولت مل جائے یہ بھی کامیابی ہے، لیکن ایک عارضی کامیابی ہے. حکومت اور سلطنت کسی کو مل جائے یہ بھی کامیابی ہے، لیکن یہ ایک عارضی کامیابی ہے، کچھ دنوں کے لیے ہے. لیکن حقیقی اور اصل کامیابی جو ہے وہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرما دیا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، کہ جو شخص جہنم سے بچ گیا وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل ہو گیا، فَقَدْ فَاز، وہ کامیاب ہو گیا. پتہ چلا اصل کامیابی جہنم سے بچ جانا، جنت میں داخل ہو جانا. تو اللہ نے دنیا کے اندر موت رکھی ہے، اور یہ اتنی بڑی اٹل حقیقت ہے کہ آپ کو دنیا کے اندر ایسے لوگ مل جائیں گے جنہوں نے قیامت کا انکار کیا. آپ کو دنیا میں ایسے لوگ مل جائیں گے جنہوں نے جنت اور جہنم کا انکار کیا. آپ کو دنیا میں ایسے لوگ مل جائیں گے جنہوں نے عذاب اور ثواب قبر کا انکار کیا ہے. آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جنہوں نے فرشتوں کا انکار کیا ہے. آپ کو دنیا میں ایسے گرے ہوئے بندے بھی مل جائیں گے جنہوں نے آگے جا کر کے خدا تک کا انکار کیا ہے. لیکن ایک چیز دنیا کے اندر ایسی ہے جس کا کسی نے انکار نہیں کیا، تو وہ ہے موت. حضرت آدم سے لے کر کے آج تک کی تاریخ میں ایک بندہ ایسا نہیں گزرا جنہوں نے موت کا انکار کیا.
تو موت ایک اٹل حقیقت ہے، موت ایک پرفیکٹ حقیقت ہے، موت ایک زبردست حقیقت ہے، موت ایک طاقتور حقیقت ہے، موت ایک پاورفل حقیقت ہے، اور یہ اتنی بڑی اٹل حقیقت ہے، اتنی بڑی اٹل حقیقت ہے کہ قرآن کریم دوسری جگہ اعلان کرتا ہے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو ایک سیکنڈ پیچھے بھی نہیں ہوتا، ایک سیکنڈ آگے بھی نہیں ہوتا، اور دنیا کے کاموں میں آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ ہم منصوبہ بناتے ہیں کہ ایک کام اس وقت میں کرنا ہے، لیکن اس وقت میں نہیں ہوتا، آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جس وقت اللہ نے لکھ دیا ہے ایک لمحہ نہ آگے ہو سکتا ہے، نہ ایک لمحہ پیچھے ہو سکتا ہے۔ اتنی بڑی اٹل حقیقت ہمیں معلوم ہونے کے باوجود آج ہم موت سے غافل ہیں۔ سکندر اعظم مقدونیہ کا بادشاہ گزرا، ان کی عمر زیادہ نہیں ہوئی، 32 سال 10 مہینہ ان کی عمر ہے۔ ان کو نشہ چڑھ گیا تھا کہ پوری دنیا کو فتح کرنا ہے۔ ساری دنیا تو فتح نہیں کر سکا، لیکن آدھی دنیا سے زیادہ اس نے فتح کیا۔ 20 سال کی عمر میں وہ حاکم بن چکا تھا، 20 سال کی عمر میں ان کو حکومت مل گئی تھی۔ آج دیکھ لیجئے 20 سال کی عمر کی کیا حیثیت ہوتی ہے۔ ابھی تو ہم لوگ پڑھتے ہوتے ہیں 20 سال میں، بچہ کھیل رہا ہوتا ہے۔ 20 سال کے اندر سکندر اعظم بادشاہ بن چکا تھا، 12 سال وہ بادشاہ رہا، ساری دنیا کو زیر و زبر کیا، ساری دنیا کو اس نے ہلا کر کے رکھ دیا، لاشوں کے انبارے لگا دیے، جہاں گیا ہزاروں ہزارے لاشیں گرا دی اس نے۔ مصر کو فتح کیا، ملک شام کو فتح کیا، ایران کو فتح کیا، عراق کو فتح کیا، ترکیہ کو فتح کیا، ملتان کو فتح کیا۔ آگے اس کا حملہ ہندوستان پہ کرنے کا ارادہ تھا، لیکن اس کی فوج نے انکار کر دیا، ہندوستان پہ اس نے حملہ نہیں کیا۔ واپس جب جانے لگا تو کابل کے اندر اس کی طبیعت خراب ہو گئی، اس کے سینے کے اندر درد ہوا۔ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ اس کو بخار لگ گیا، بعض میں وہ بخار نمونیا کے اندر تبدیل ہو گیا۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ جنگ کرتے ہوئے ان کو ایک تیر سینے کے اندر لگ گیا تھا، وہ تیر نکل نہیں سکا، وہی ان کی بیماری کا سبب بن گیا۔ اتنا بڑا بادشاہ جس نے آدھی سے زیادہ دنیا پر حکومت کی، صرف 12 سال کے اندر آدھی سے زیادہ دنیا کو اس نے فتح کیا، زیر و زبر کر دیا۔ اس کی آخری خواہش ذرا سنیے گا، اس نے آخری خواہش جو ظاہر کی مرتے وقت، کابل کے اندر ان کی طبیعت خراب ہوئی، اس وقت اس نے کہا کہ کاش مجھے 1 مہینے کی زندگی کوئی ادھار دے دے تاکہ مجھے یہاں موت نہ آئے، اپنے شہر میں موت آئے۔ ترکیہ سے آگے مقدونیہ ہے، وہاں کا یہ بادشاہ تھا، اس کی موت ہو رہی تھی کابل میں۔ اس وقت اس نے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ کاش میری موت یہاں نہ آئے، صرف 1 مہینے کی اللہ تعالیٰ مہلت دے دے، یا بندوں میں سے کوئی بندہ 1 مہینے کی زندگی مجھے دے دے ادھار کے طور پر، اور یہ موت مجھے میرے اپنے شہر کے اندر آئے۔ لیکن اللہ نے مہلت نہیں دی، وہیں پر عراق کے اندر وہ بندہ مر گیا، 1 لمحے کے لیے اس کو مہلت نہیں دی گئی۔ اتنا بڑا بادشاہ، موت کا وقت متعین ہے، 1 لمحہ آگے نہیں ہو سکتا۔ یورپ کی ملکہ الیزابتھ اول، جس نے 96 سال کی عمر پائی ہے میرے دوستوں، 70 سال اس عورت نے حکومت کیا، 96 سال ٹوٹل ان کی عمر ہے، 70 سال اس عورت نے حکومت کیا پورے یورپ پر۔ اس نے آخری عمر میں جو خواہش ظاہر کی، اس نے کہا کہ یورپ کے سارے ڈاکٹر مل کر کے میری زندگی کو اگر بڑھا دیا تو میں ہر منٹ کے بدلے میں اس ڈاکٹر کو 1 لاکھ روپیہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ اگر میری زندگی میں سے کچھ لمحہ بڑھا دے تو ہر منٹ کے بدلے میں اس ڈاکٹر کو 1 لاکھ روپیہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ سارے یورپ کے ڈاکٹر مل کر کے اس ملکہ کے زندگی میں 1 سیکنڈ کا اضافہ نہیں کر سکے، اور وہ ملکہ اپنے وقت مقررہ پر دنیا سے رخصت ہو گئی۔ تو قرآن نے کہا اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ موت ایسی اٹل حقیقت ہے، ایسی زبردست حقیقت ہے کہ جس لمحے اللہ نے لکھ دیا، جس طرح سے لکھ دیا اسی وقت موت آئے گی، اسی طرح سے موت آئے گی، وہ موت بدل بھی نہیں سکتی۔ ایک مزدور کا واقعہ میں سناتا ہوں آپ کو۔ ایک مزدور جو گھر تعمیر کرتا تھا، 5ویں منزل وہ تعمیر کر رہا تھا،
5वीं मंजिल तामीर करते हुए उसका पांव फिसल गया, वो नीचे गिरा। 5वीं मंजिल घर तामीर कर रहा था, पांव फिसला, वो नीचे जमीन पर आकर के गिर पड़ा। उसको हल्का सा भी बदन के अंदर खराश नहीं आया, जर्रा बराबर चोट नहीं आई। वो उठा, अब फिर दोबारा चढ़ गया 5वीं मंजिल पर। जब वहां गए तो उसके दूसरे मजदूर जो काम कर रहे थे, उन्होंने कहा यार 5वीं मंजिल से तुम गिरे, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह ने क्या किया, तुम्हारी जान बचा ली, वरना इतनी ऊंची जगह से गिरने के बाद आदमी बच नहीं सकता। और अल्लाह ने तुम्हें इतनी हिफाजत की कि एक खराश तक तुम्हारे बदन पे नहीं आए। चलो क्या कहते, खुशी में हम लोगों को मिठाई खिलाओ, अल्लाह का शुक्र अदा करो, खुशी में मिठाई खिलाओ। मालिक वहीं पे था, उसने पैसा निकाल करके दिया कि जाओ पैसा लेकर के जाओ, मिठाई लेकर के आओ, सारे मजदूरों को खिला दो। वो बंदा खुशी खुशी गया मिठाई लेने के लिए, दुकान से मिठाई लिया, वापस हो रहा था, रोड क्रॉस कर रहा था, एक गाड़ी आई, टक्कर मारी, उल्टा गिरा, वहीं पे मौत आ गई। उस बंदे की मौत ऊपर से नहीं लिखी हुई थी, तो 5 मंजिलें इमारत से गिरने के बावजूद भी उसे कुछ नहीं हो सका। वहां रोड के एक्सीडेंट में उसकी मौत लिखी हुई थी, वहां बच नहीं सका। तो जिस शख्स की मौत जिस तरह से लिखी है उसी तरह से मौत आएगी, उसमें तब्दीली नहीं हो सकती। जिस लम्हा लिखी हुई है उसी लम्हा आएगी। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कमा तईशून तमूतून व कमा तमूतून तुबासून, लोगों जिस तरह से तुम जिंदगी गुजारोगे मौत उसी तरह से आएगी, और जिस तरह से मौत आएगी उसी तरह से कल क़यामत के दिन तुम्हें उठाया जाएगा। जैसी जिंदगी गुजारोगे वैसी मौत आएगी, और जैसी मौत आएगी क़यामत के दिन उसी हालत में खुदा की यहाँ हाजिर हो गया। अगर आपने जिंदगी अच्छी गुजारी, हमने जिंदगी अच्छी गुजारी, इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हमारी मौत भी अच्छी आएगी। जिस बंदे ने जिंदगी गलत गुजारी है उसकी मौत भी गलत आएगी। कुछ वाकयात अपने असलाफ के सुनाते हैं। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी मुस्लिम शरीफ किताब है, दुनिया में सबसे बड़ी किताब तो कुरान करीम है, इससे बड़ा दर्जा तो किसी का नहीं है। लेकिन चूंकि ये अल्लाह की किताब है, दुनिया में इंसानों ने जो किताब लिखी है उसमें सबसे बड़ी किताब का नाम बुखारी शरीफ है, और दूसरे नंबर की जो किताब है वो मुस्लिम शरीफ है। उसके लिखने वाले इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह, उनकी मौत का वाकया सुनिए कि किस तरह से मौत आई। सारी जिंदगी उन्होंने हदीस पढ़ाई, सारी जिंदगी उन्होंने तलबा को हदीस समझाया, सारी जिंदगी उन्होंने हदीस लिखा, सारी जिंदगी वो हदीस की किताबत करते रहे। आखिर वक्त में किसी ने उनसे एक हदीस के बारे में पूछा, एक हदीस के बारे में पूछा कि ये हदीस कहाँ है। हजरत के ज़हन में उस वक्त वो हदीस नहीं थी। ऐसा हो सकता है एक आदमी बहुत बड़ा आलिम हो, आप एक छोटा मसला पूछ ले लेकिन उनको मालूम ना हो, ये बिल्कुल हो सकता है। आज के दौर में मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया पूरी दुनिया के सबसे बड़े मुफ्ती हैं, लेकिन उनसे एक मतलब एक छोटा सा मसला पूछा गया, उन्होंने कहा मुझे इल्म नहीं। और ये कोई हरज नहीं है, अगर आपको इल्म नहीं तो साफ खोल करके बोल दे कि हमें नहीं है। तो इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह से एक हदीस के बारे में पूछा गया कि ये हदीस कहाँ है। हजरत के ज़हन में वो हदीस नहीं थी, हजरत ने कहा मुझे अभी मालूम नहीं है, मैं तलाश करके बताता हूँ। हजरत वो हदीस तलाश करने के लिए बैठे, किताबों का अंबार, किताबों का जखीरा लेकर के बैठ गए अपने सामने, और एक तरफ एक टोकरी खजूर की भरी हुई उसको लेकर के बैठ गए। हदीस तलाश कर रहे थे, उधर से खजूर भी खा रहे थे, हदीस तलाश कर रहे हैं, खजूर भी खा रहे हैं। इतना मुनहमिक थे हदीस की तलाश करने में, इतना मुनहमिक थे कि उनको पता ही नहीं चल रहा था कि मैं कितना खजूर खाते जा रहा हूँ। आखिर में तलाश करते 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 कई घंटों के बाद वो हदीस मिली। हदीस मिली तो बहुत ज्यादा खुशी हुई। जिन लोगों को हदीस से ताल्लुक है, जाहिर सी बात है जब वो हदीस मिल जाती है उनको खुशी होती है। हदीस मिली तो बहुत खुशी हुई। खुशी से जब इधर देखा तो देखा कि पूरी टोकरी खत्म हो गई खजूर की। उनको बड़ी हैरत हुई कि इतनी बड़ी टोकरी खजूर की भरी हुई थी, मैं इतना खजूर खा गया। उसी हैरत और इसके इजाब की हालत में हजरत का हार्ट अटैक हुआ, इंतकाल कर। तो देखिए हजरत ने पूरी जिंदगी हदीस पढ़ाया, लिखाया, समझाया, मौत आ रही तो हदीस तलाश करते हुए आ रही है। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, जिनके मानने वाले दुनिया के अंदर आज 45 करोड़ लोग हैं, 45 करोड़ लोग उनके फॉलोअर हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को बुरा मत कहिए, ये वो शख्स है जिसने 40 साल तक इशा के वुजू से फज्र की नमाज पढ़ी है। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ये वो शख्स है जो रोजाना रात में इशा के बाद से लेकर के फज्र तक 200 रकात नफल नमाज पढ़ते थे। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ये वो शख्स है जो एक एक रकात के अंदर पूरा पूरा कुरान करीम की तिलावत किया करते थे। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ये वो शख्स है जो अपना कर्ज लाखों लाख लोगों पे था उसको माफ कर दिया करते थे। बहुत बड़े ताजिर भी थे, बहुत बड़ी तिजारत थी हजरत की, और अपने जमाने के बहुत बड़े आलिम थे।
اس زمانے کا ابو جعفر منصور بادشاہ تھا، اس نے حضرت کو قاضی کا عہدہ دیا کہ آپ قاضی بن جائیں۔ حضرت نے عہدہ لینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم قاضی نہیں بنتے، اگر ہم قاضی بن گئے آپ زبردستی غلط فیصلے ہم سے کرائیں گے، میں قاضی نہیں بنتا۔ اس نے زبردستی تھوپا۔ حضرت نے کہا میں بالکل قاضی نہیں بن سکتا۔ اس بندے نے، بادشاہ تھے، حکومت تھی ان کی، اس نے گرفتار کر لیا، جیل میں رکھ دیا حضرت کو۔ جیل میں رکھ کر کے حضرت جیل میں بھی رات میں روزانہ 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، یا تو قرآن کی تلاوت کرتے یا نفل نماز میں رات ان کی گزرتی تھی۔ آخر میں بادشاہ تنگ آ گیا، اس نے زہر دے دیا کھانے کے اندر۔ حضرت کو پتا نہیں، جب کھانا کھایا تو اس میں زہر تھا ملا ہوا، وہ زہر اثر کر گیا۔ اس کے بعد حضرت گئے نماز پڑھنے کے لیے، نیت باندھی۔ نیت باندھنے کے بعد جب رکعت پوری کر کے سجدے میں گئے تو حضرت کی روح وہی قبض ہو گئی۔ تو جس بندے نے ساری زندگی نماز اور قرآن کے اندر گزاری ہے، یقیناً ان کی موت سجدے کے اندر ہی آئے گی۔ حضرت حمید طویل رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے خواہش ظاہر کی، یا اللہ مجھے دنیا کے اندر سب سے زیادہ سکون اور تسلی اس وقت ملتی ہے جب میرا سر سجدے کے اندر ہوتا ہے، اس لیے یا اللہ میری موت آئے تو سجدے کی حالت میں موت آئے۔ لکھا ہے مورخوں نے کتابوں کے اندر کہ جب حضرت کی موت آئی تو سجدے کے اندر سر تھا، اسی وقت موت آئی۔ مفتی عزیز الرحمان صاحب دارالعلوم دیوبند کے سب سے بڑے مفتی ہیں اور سب سے پہلے مفتی ہیں، جنہوں نے پوری زندگی فتویٰ کا کام کیا، فتویٰ لوگوں کو دیا، فتویٰ لکھا، فتویٰ کی کتابیں شائع کی، اور حضرت کے بارے میں لکھا ہے کہ ساری زندگی انہوں نے فتوے پر کام کرتے رہے، مسئلے مسائل پر ہی کام کیا۔ جب حضرت کی موت کا وقت قریب آیا تو اس وقت بھی ایک فتویٰ حضرت کے ہاتھ میں تھا، وہ فتویٰ سینے پہ گرا اور حضرت کی روح قبض ہو گئی۔ تو جیسی زندگی گزاری ویسی موت آنی ہے۔ اس کے برخلاف، اس کے برعکس آج کیسی موت آ رہی ہے، آج کس طرح کی موت آتی ہے وہ ہم جانتے ہیں۔ ایکسیڈنٹ کے اندر موت آ رہی ہے، اچانک کی موت آ رہی ہے، گندی جگہوں پہ موت آ رہی ہے۔ کیوں؟ ساری زندگی بندہ جب غلط کرتا ہے تو موت بھی ویسی آنی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کما تعیشون تموتون، جیسی زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی، وکما تموتون تبعثون، اور جیسی موت آئے گی قیامت کے دن اسی حالت میں اللہ کے پاس حاضر ہو گیا۔ ایک ڈاکٹر صاحب ہے، ڈاکٹر نور محمد صاحب، وہ ایک ہاسپٹل کے اندر رہتے ہیں، ایمرجنسی وارڈ کے اندر رہتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی زندگی میں بہت سارے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا، ایمرجنسی وارڈ میں تو لوگ مرتے ہی رہتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہتے ہیں، ایک کتاب لکھی اور مرنے والوں کے حالات لکھے۔ اس پہ یہ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک نوجوان، ایک شخص، نوجوان نہیں تھا، ادھیر عمر تھی، ایک شخص ان کے وارڈ میں داخل ہوا، ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ اس بندے کی حالت یہ تھی کہ ہر وقت ان کے سرہانے کے اندر ایک ٹیپ ریکارڈ رکھا ہوا تھا، وہ گانے کی کیسٹ لگا دیتا اور سنتے رہتا تھا۔ ڈاکٹر اس کو منع کرتے کہ گانا مت سنو، تھوڑی دیر رک جاتا، جیسے ہی ڈاکٹر چلے جاتے پھر وہ گانا لگا لیتا، اٹھتا تو گانا لگاتا، سوتا تو گانا لگاتے ہوئے ہر وقت گانا 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 ہی سنتے رہتا، گانا گاتے رہتا تھا۔ اتفاق سے اس کی حالت بہت زیادہ بگڑ گئی۔ بگڑنے کے بعد قریب ہو گیا مرنے کے، جو لوگ ان کے پاس تھے، ان کا بیٹا بھی تھا، ڈاکٹر صاحب بھی تھے، ڈاکٹر صاحب نے بیٹا کو کہا کہ بھائی آخر وقت میں حکم یہ ہے کہ کلمہ پڑھنی چاہیے، جس آدمی کی موت آ رہی ہو تو وہاں پہ کلمہ پڑھا جائے تاکہ اس کو سن کر کے وہ مرنے والا بھی کلمہ پڑھ لے۔ جب وہاں پہ کلمہ پڑھا جا رہا تھا تو وہ بندہ کلمہ نہیں پڑھتا، وہی گانا ہی گاتا تھا، گانا ہی گاتا ہے۔ لوگ تنگ آ گئے، کلمہ اس نے پڑھنے سے انکار کر دیا۔ آخر میں اللہ کا نظام دیکھیے کہ اس بندے کی موت جو آئی گانا گاتے ہوئے موت آئی۔ ڈاکٹر نور محمد صاحب نے اس کے بڑے فرزند سے، بڑے بیٹے سے پوچھا کہ آپ کے ابو کی روح بہت بری حالت میں قبض ہوئی ہے، یہ گانا گاتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوا ہے، بتائیے کہ آپ کے والد صاحب دنیا کے اندر کیا عمل کرتے تھے، ان کا عمل کیا تھا، کیا کام کرتے تھے؟ تو اس بیٹے نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، جب سے میری عقل ہوئی ہے، اس وقت سے میں نے اپنے باپ کو دیکھا کہ جیسے ہی صبح میں اٹھتے تھے وہ ڈائریکٹ گانا لگاتے، گانا سنتے، جب رات میں سونے لگتے تو گانا لگا لیتے۔ یہ میں بہت دنوں سے دیکھ رہا تھا میں اپنے ابا کی حالت۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا جس بندے کی زندگی گانے کی حالت میں گزرے گی اس کو موت کبھی قرآن پڑھتے ہوئے نہیں آ سکتی۔
جب زندگی گانے کی حالت میں گزری ہے تو موت بھی گانا گاتے ہوئے ہی آئے گی. ایسی موت آئی ہے. میرے دوستو، تو جو شخص زندگی اچھی گزارے گا موت اچھی آئے گی، بری زندگی گزارے گا بری موت آئے گی. اللہ عادل ہے، ظالم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ انصاف پرور ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص جو قرآن کی تلاوت کرتا ہو اور دوسرا شخص جو گانوں کے اندر زندگی گزارتا ہو دونوں برابر ہو جائے. ایک شخص جو انصاف پرور ہو، دوسرا شخص جو ظالم ہو، دونوں برابر ہو جائے. یہ نہیں ہو سکتا. ایک شخص جو حلال کھاتا ہو، دوسرا حرام کھاتا ہو، دونوں برابر ہو جائے. نہیں ہو سکتا. ایک شخص جو راتوں رات خدا کے سامنے سجدے میں زندگی گزارتا ہو، دوسرا شخص فلمیں دیکھتا ہوا رات گزارتا ہو، دونوں شخص برابر نہیں ہو سکتے. ایک شخص جو علماء کی عزت کرتا ہو، طالب علم کی عزت کرتا ہو، دوسرا شخص عالم کی توہین کرتا ہو، طالب علم کی توہین کرتا ہو، خدا کی قسم دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ایک حافظ کا واقعہ سنیے. ایک عورت جس کا اکلوتا بیٹا تھا، صرف بچہ حافظ تھا، ماں بھی حافظہ تھی. وہ بچہ بہت نیک تھا چونکہ ماں بہت نیک تھی. ایک مرتبہ وہ بچہ نماز پڑھ کر کے مسجد سے نکل رہا تھا. نکلتے ہوئے اس گاؤں کا ایک شریر نوجوان جس کو مستی بہت اکثر و بیشتر مستی کرتا رہتا تھا، پیچھے سے گاڑی لے کر کے آیا 80-90 کی سپیڈ میں اور جان بوجھ کر کے اس حافظ بچے کو پیچھے سے ٹھوک دیا. یہ بچہ الٹے منہ گرا، ناک کے بل گرا روڈ کے اوپر اور ناک کی بتی ٹوٹ گئی. اس کی ماں آئی، دیکھا کہ ناک کی بتی ٹوٹ گئی، ڈاکٹر کے پاس لے کر کے گئے، جلدی سے علاج کرایا. علاج کرانے کے بعد وہ نوجوان جس نے ٹھوکر ماری تھی، ماں اس کے پاس گئی اور اس سے کہا کہ تیرے بیٹے نے میرے بیٹے کو زبردستی جان بوجھ کر کے ٹھوکر ماری ہے. سنیے گا ذرا جملہ. اس باپ نے کیا کہا؟ لعنت ہو ایسے باپ پر اور لعنت ہو ایسے بیٹے پر. اس باپ نے کہا تیرے بیٹے کی صرف ناک ہی ٹوٹی ہے، میری خوشی تو اس وقت ہوتی جب تیرے بیٹے کے دونوں پاؤں دونوں ہاتھ بھی ٹوٹ جاتے. آئندہ میں اپنے بیٹے سے کہوں گا کہ ایسی ٹھوکر مار کہ ہاتھ پاؤں سب ٹوٹ جائے. وہ عورت دیکھی کہ باپ بیٹے کو کوئی تنبیہ نہیں کر رہا، وہاں سے نکل گئی کیس کرنے کے لیے، FI درج کرانے کے لیے. لیکن غریب کی کون سنتا ہے؟ پولیس نے رشوت مانگی. عورت کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ پولیس کو رشوت دے سکے. وہاں سے بھی وہ باہر نکل گئے. نکلنے کے بعد اس نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور کہا یا اللہ، اس شخص نے میرے بیٹے پر ظلم کیا ہے. دنیا میں اس کا انصاف کرنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن تو غافل بھی نہیں ہے. میں یہ انصاف تجھ سے چاہتی ہوں. اس لیے حدیث میں حضور نے فرمایا اتقی دعوت المظلوم، کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو. فإنه ليس بين الله وبينه حجاب، کہ اللہ کے درمیان اور اس بندے کے درمیان کوئی آڑ نہیں ہوتی. جب مظلوم کے اندر سے بد دعا نکلی ہے تو ڈائریکٹ ساتوں آسمان کو چیرتے ہوئے خدا تعالیٰ تک عرش تک پہنچ جاتی ہے. خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ نوجوان جس نے ٹھوکر ماری تھی اس کو ایک لڑکی سے محبت تھی. 2 دن کے بعد یہ نوجوان، وہی ٹھوکر مارنے والا نوجوان، اس لڑکی کے گھر گیا رات میں جب سارے لوگ سو چکے تھے. زیادہ دن نہیں، صرف 2 دن کے بعد. 2 دن کے بعد یہ نوجوان اس لڑکی کے پاس گیا، اپنی محبوبہ کے پاس ملنے کے لیے. سارے لوگ سو رہے تھے. اتفاق سے ایسا ہوا کہ جب وہ نوجوان واپس آنے لگا تو گھر کا کوئی شخص جاگ گیا، ماں یا باپ کوئی آدمی جاگ گیا. اس نے دیکھا کہ نوجوان کوئی آدمی ہے، چہرہ تو پہچان نہیں سکے، اندھیرا تھا. اس نے وہیں سے چلانا شروع کیا کہ چور 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 چور. یہ جملہ سنتے ہی وہ نوجوان وہیں سے چھلانگ لگا دیا روڈ پہ. چھلانگ لگا کر کے بھاگنے لگا. بھاگتے بھاگتے آگے پہنچا. آگے رات میں پولیس پہرا دے رہی تھی، گشت کر رہی تھی. اس نے بھی وہ جملہ سن لیا کہ چور 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 چور، کوئی چلا رہی ہے. اس نے دیکھا کہ یہی بندہ بھاگ رہا. اس نے گولی چلا دیا، پیچھے سے گولی چلائی. اس بندے کو گولی لگی، وہ بندہ گرا، لیکن گر کر کے پھر اٹھ کر کے وہ بھاگنا شروع کیا. بھاگتے 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 آگے کچھ دور گیا، جانے کے بعد دوبارہ گرا الٹے منہ، اور وہیں پر اس کی روح قبض ہو گئی. لوگوں نے جا کر کے دیکھا کہ وہ جگہ وہی تھی جہاں اس نوجوان نے اس حافظ بچے کو ٹھوکر ماری تھی. آج اللہ نے بری موت دے کر کے وہیں پہ اس کو بھی انجام برا انجام کر دیا.
تو جب آپ برا کریں گے برا ہوگا. اس لیے حضور نے فرمایا جیسی زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی. اس لیے میرے دوستو زندگی نیک گزارنے کی کوشش کیجیے, زندگی اچھی گزارنے کی کوشش کیجیے, موت اچھی آئے گی. بری زندگی گزارو گے بری موت آئے گی. اللہ انصاف پرور ہے, اللہ ظالم نہیں ہے, اللہ انصاف کرتا ہے, انصاف کرتا ہے, انصاف کرتا ہے. دیر سے صحیح لیکن اللہ تعالیٰ کی یہاں ظلم نہیں ہوتا. جو جیسا کرتا ہے ویسا بھرتا ہے, جیسی کرنی ویسی بھرنی. اس لیے میرے دوستو موت پر یہ چند باتیں تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مرنے سے پہلے موت کی صحیح تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بری موت سے حفاظت فرمائے, برے لوگوں سے حفاظت فرمائے, اچانک کی موت سے حفاظت فرمائے, ہر قسم کے شرور و فتن سے حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ابھی رستم بھائی کی والدہ کو اور والد کو دونوں کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے. ان کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کاملہ فرمائے, ہر طرح سے قبر میں ان کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.